أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں، من المجرمین، جرم کرنے والوں میں سے، گناہ گاروں میں سے، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے ہدایت دینے کے لیے اور وہی مددگار ہے. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ان کفار کے انجام کا ذکر کیا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، کہ ان کا انجام کیا ہوگا. اور پھر اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ یہ لوگ آخرت کے اندر پچھتائیں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی کہیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب یہ میری قوم کا حال اس لیے ہوا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آج کی تلاوت کردہ آیت میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا رکھے ہیں، من المجرمین، گناہ گاروں میں سے. مجرمین، مجرم کی جمع جرم کرنے والے، ایک ہی جرم، صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ ماننا. یہ جو مجرم ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ ماننے والے، انہی میں سے آپ کے لیے اللہ نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، آپ کے لیے بھی بنائے. اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کی مثال دے کر اس آیت میں سمجھایا کہ نبی اللہ کا مقرب بندہ، نبی ایسا بندہ کہ جو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی وہ جسے اللہ خود منتخب کرتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، نبی وہ جو دنیا میں لوگوں کو صرف اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے قوم میں سے، اسی کے گھر میں سے، اسی کی اولاد میں سے، اسی کے رشتہ داروں میں سے اللہ کچھ دشمن بھی بناتا ہے. معلوم ہوا کہ انبیاء جو نبی بھی اللہ کا پیغام لوگوں کو دینے کے لیے آئے تو ان کو لوگوں میں سے ہی دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑا. معلوم ہوا کہ جو نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مجرموں کی صورت میں کچھ دشمن بھی بنائے ہوتے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو نبی کے پیروکار ہوتے ہیں ان کو بھی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو نبیوں والا کام کرتے ہیں ان کو بھی مجرموں کی طرف سے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نبیوں والا کام کرتے ہیں، ہم دین کا کام کرتے ہیں، ہم اتنے بیانات کرتے ہیں، ہم اتنے تفسیریں پڑھاتے ہیں، اتنی حدیثیں پڑھاتے ہیں، اتنا دین کا کام کرتے ہیں، اتنا اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اب ہمارے لیے آگے حلوہ ہونا چاہیے، سب کچھ میٹھا میٹھا، سارے حالات ٹھیک ہونے چاہیے، یہ دنیا ہی ہمارے لیے جنت بن جانی چاہیے. ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کے دین پر چل رہے ہیں، خود بھی چل رہے ہیں، دوسروں کو بھی دین سکھا رہے ہیں. اب ہمارے لیے سب کچھ حلوہ ہونا چاہیے،
اللہ کہتا ہے کہ نبی کے لیے حلوہ نہیں ہوا، تمہارے لیے دنیا کیسے حلوہ ہو گئی؟ اللہ نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا۔ جب بھی کوئی انسان نبیوں والا کام کرے گا، نبیوں کے طریقے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے سے ریزسٹنس، سامنے سے کچھ رد عمل، کچھ منفی چیزیں، کچھ حالات کی مخالفت، کچھ لوگوں کی مخالفت، کچھ لوگوں کی دشمنیاں، ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ صبر دلا رہے ہیں، یہ اگر آپ کی بات نہیں مان رہے اور آپ کے دشمن ہو گئے تو صبر کیجیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اللہ نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کا بیٹا ہو، جب دین کا کام کرنے کے لیے نکلے تو آپ کا بیٹا آپ کا دشمن ہو جائے، آپ کی بیوی آپ کی دشمن ہو جائے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا خاندان آپ کا دشمن ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ باپ دشمن ہو جائے، باپ ہی بات ہی نہ مانے، ساری قوم دشمن ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام دین کا کام، اللہ کے دین کا کام لے کر نکلتے ہیں، باپ خلاف ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، بس اتنے کہنے کی دیر تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا آذر کو، وہ الگ بات ہے کہ وہ مفسرین نے لکھا یہ چچا تھے یا والد تھے، لیکن قرآن نے تو باپ ہی کہا نا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اپنے باپ کو کہا کہ آپ بت تراشتے، بتوں کی پوجا کرتے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی دیکھتا ہوں، آپ کی قوم کو بھی دیکھتا ہوں کہ کھلی گمراہی میں۔ پتہ کیا ہوا؟ کئی ہفتے آگ جلائی اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ وہ الگ بات ہے پھر اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے۔ ہاں، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ پھر وہ آگ میں ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ نے بھی پھر آگے سے کہا کونی بردم و سلام علی ابراہیم، تو ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، تیرا کام ہے تباہی مچانا، تو سلامتی والی ہو جا، تیرا کام ہے حرارت گرمی پہنچانا، تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈک والی ہو جا۔ پھر اللہ کی نصرت آتی ہے، نصرت آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کے اندر دین کا کام کرتے رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال اپنے امت کے اندر، اپنی قوم کے اندر دین کا کام کرتے رہے۔ لیکن پتہ ہے مخالفین میں کون کون تھے؟ خود بیٹا اور بیوی، خود بیٹا اور بیوی، یہاں تک کہ وہ بیٹے کے بارے میں کہہ دیا اللہ سے، جب وہ کشتی میں سوار ہو رہے سارے ڈوبنے لگے تھے، بیٹے کے بارے میں کہا اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تجھے تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اور وہ بیٹا بھی کیسا تھا؟ 950 سال سارے لوگوں کو دین بتاتے رہے، اور بیٹا پتہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ ابا جی آپ فکر نہ کریں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے سیلاب سے بچا لے گا، فکر نہ کریں، آپ جائے اپنا کام کریں۔ اچھا یہ جو آپ کا اللہ اور دین اور رسول ہے نا، آپ اپنا کام کریں، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ اللہ نے بھی اس وقت کہا آج اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ باپ کے سامنے بیٹے کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ ہو سکتا ہے بیوی مخالفت کرنے والی ہو جائے۔ سورہ تحریم 28واں پارہ آیت 11 کو غور سے پڑھیے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا، اللہ مثال بیان کرتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین، کہ اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کی مثال دی، امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی، وامرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی، 2 نبیوں کی بیوی کی مثال دی ہے۔
سارے لوگوں میں دین کا کام کر رہے، سارے لوگوں کو ہدایت دے رہے، سارے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے، گھر میں سے بیوی نہیں آئی لائن پر۔ انسان کبھی کبھی خود بھی پریشان ہوتا ہے، میں خود دین کا کام اتنا کرتا ہوں، ساری دنیا کو لوگوں کی ہدایت دیتا ہوں، سارے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا کلام پڑھاتا ہوں، سنت سے سکھاتا ہوں، کھلا کرتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے میری بیوی نہیں مانتی۔ آپ کا کام ہے صرف بات کو پہنچانا، بیوی نہیں مانے گی، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا بیوی کیوں نہیں مانی، بڑی ہمت سے کام لینا ہے، چھوڑنا نہیں، دین پہنچانا ہے، ہمارا کام دین کو پہنچانا، منوانا ہمارا کام نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ باپ ہوں، ساری زندگی آپ دین کا کام کرتے رہے اور بیٹا ماننے والا نہ ہو، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ ہو سکتا ہے ساری زندگی آپ دین کا کام کرتے رہے، محنت کر رہے، لیکن بیوی ساری زندگی لائن پر نہیں آئی، تو پھر امرات نوح امرات لوط کو ذہن میں رکھیے گا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں مانی، آخر کار نہیں مانی، وہاں پریشان نہیں ہونا۔ ایک طرف تو یہ رخ ہے بات کا، دوسری طرف تکلیف دہ اور رخ بھی ہے۔ مولانا آپ کیا دین پڑھاتے رہتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، فلاں دیکھو نا دین کی تبلیغ کرتا ہے، فلاں دین کی دعوت دیتا ہے، فلاں دیکھو نا اتنا بڑا عالم ہے، اتنی تقریریں کرتا ہے، اس کی دیکھو نا گھر کو دیکھا نہیں، بیوی کا کیا حال ہے، بیٹا کا کیا کر رہا ہے، بیٹا نافرمانی کر رہا ہے، بیوی کا کیا حال ہے، پہلے بیوی بچے کو سمجھایا، اچھا پھر آگے میں تبلیغ کرے، یا میں نے دوسرا رخ پلٹا ہے بات کا، یہ بھی بڑا تکلیف دہ رخ ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو پہلے تبلیغ کرے، جا کے سمجھائے، ان کو دین سکھائے، پہلے ان کو جا کے واعظ کرے، آگے ہمیں واعظ کرنے کے لیے۔ جب لوگ دیکھتے نا کہ بیوی اللہ کے راستے پہ نہیں، بچے اللہ کے راستے پہ نہیں، لوگ تانا دیتے ہیں، غلط کرتے۔ نوح علیہ السلام 950 سال کرتے رہے، بیٹا نہیں آیا لائن پر، نوح علیہ السلام کو تانا نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر بیوی نہیں آئی لائن پر تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ نے پیغام دیا ہے نا، آپ نصیحت کرتے رہتے ہیں نا، آپ نے گھر کا ماحول اچھا بنانے کی کوشش کی ہے نا، اللہ کے نزدیک آپ کی پکڑ نہیں ہوگی اگرچہ بیوی راستے پر نہ آئے۔ یہ اس لیے تاکہ مایوسی سے نکلنا ہوگا، لوگ بھی مایوس کرتے ہیں، بندہ خود بھی مایوس ہوتا ہے، یا اللہ میں اتنی دن کی محنت کرتا ہوں، اتنا قرآن سکھاتا ہوں، اتنے درس دیتا ہوں، میری بیوی میرے بچے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، میری بات نہیں مانتے، نہ مایوس نہ ہوں، آپ کہتے رہیں، قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ ساری زندگی درس دیتے رہے، قرآن کا بیان کرتے رہے، واعظ کرتے رہے، اتنی دنیا میں پھرتے رہے، اپنی بیوی بچوں کو نہیں ایمان دلا سکے، نہ، یہ آپ کے بس میں نہیں، یہ آپ کے بس میں نہیں۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں کہا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت دے، آپ جسے پسند کریں کہ تو ہدایت دے، لا تهدی من احببت، آپ جسے پسند کرتے ہیں آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ کا کام بات کو پہنچانا، پیغام پہنچانا۔ آپ سے اللہ یہ پوچھے گا آپ نے دین کی بات اپنے بیوی بچوں تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، اللہ یہ نہیں پوچھے گا مانا تھا کہ نہیں مانا تھا۔ آج تانا دینے والوں کو اپنی زبانوں کو سنبھالنا پڑے گا۔ اگر کسی نیک شخص کے بچے بیوی بچوں کو نیکی پر چلتا ہوا نہ دیکھیں تو ان کو تانا نہ دیں تانا، گناہ ہے، نہ دیں تانا۔ یہ میں حالات بتا رہا ہوں، بڑے تکلیف دہ حالات ہیں۔ اور مولانا چھوڑے پڑے کیا سی باتیں کرتے ہیں، اتنا بڑا عالم بنا پھرتا ہے، وہ بیوی لائن پہ نہیں ہے، بچے لائن پہ نہیں ہے، نہ تانا نہ دیں۔ وہ اگر آپ کو دین کی دعوت دے رہا تو اپنے بیوی بچوں کو بھی دین کی دعوت دیتا ہوگا، نہیں مانتے تو آپ نے تانا نہیں دینا، بڑی کھل کر باتیں کی، تانا نہیں دینا۔ اور کیا ہم اس وجہ سے کہ بیوی لائن پر نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر نہیں ہے، بچے لائن پر نہیں ہے، لہذا باہر کسی کو دین نہیں بتانا، غلطی کریں گے ہم، آپ غلطی کریں گے کہ پہلے میں اپنے بیوی بچوں کو لائن پہ لے آؤں پھر بتاؤں گا دوسروں کو دین، نہ، آپ دوسروں کو بھی بتائیے، گھر والوں کو بھی بتائیے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ دین پر چل رہے ہوں اور آپ کا اپنی اولاد آپ کی دشمن ہو، اس وقت ذہن میں رکھنا ہوگا نوح علیہ السلام۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ دین پر چل رہے ہو اور آپ کی بیوی دین پر نہ چل رہی ہو، تو اس وقت رکھنا ہوگا خیال نوح علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ دین پر چل رہے ہو
اب خاتون کی بھی بات کر لو، ہو سکتا ہے خاتون نیک ہو اور اس کا شوہر بدترین گناہگار ہو، نہ اللہ کو مانتا ہو نہ اور اس کے رسول کو مانتا ہو۔ اب خواتین کی بھی بات ہو جائے تھوڑی سی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون نیک ہو اور اس کا شوہر فرعون ہو، چھوٹا موٹا بھی نہیں، میں نے گناہگار نہیں کہا، فرعون صرف گناہگار نہیں تھا، اچھا فرعون نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ تو کچھ اور ہی چیز تھی۔ فرعون پتہ کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، ہاں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی نیک ہو اور شوہر فرعون ہو سکتا ہے۔ اب سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 پڑھیے گا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی، آسیہ بنت مزاحم، اس کے باپ کا نام مزاحم، میم زا الف حام، آسیہ اس کا نام تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا شوہر فرعون چھوٹا موٹا بھی، گناہگار بھی نہیں، خالی رب کا دعویٰ کرنے والا، اور بیوی ایسی کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ یہ اور حوصلہ دلا رہا ہوں، ہو سکتا ہے بیوی جو ہے وہ بہت نیک ہو اور شوہر فرعون ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ نے وَكَذَلِكَ، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کر رہا، حوصلہ دلا رہا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح اللہ نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کی ہے مجرموں میں سے۔ وہ باپ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے، وہ پورا خاندان بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں انسان سوچتا ہے کہ میں دین کی دعوت دینے چلا ہوں، تب سارا خاندان میرے ساتھ چلے، ہاں ایئرپورٹ پر سارے ہار پہنانے ہیں جیسے حاجی صاحب کو ہار پہنانے آتے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پھر سامنے رکھنا ہوگا۔ اللہ کی طرف بلانے آئے، شرک سے منع کرنا شروع کیا، سارے خاندان نے بائیکاٹ کیا، شعب ابی طالب میں جا کر وہاں بند رہنا پڑا، طویل عرصے تک پتے بھی کھانے پڑے درخت کے، بھوک کی وجہ سے۔ پورا خاندان بائیکاٹ کر دیا، صرف اس لیے اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے خاندان میں سے بھی دشمن پیدا کر کے دکھاؤں گا جب تم دین پر چلو گے، لیکن اس وقت کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیا آپ خود ثابت قدم ہیں؟ کیا آپ خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر گزار رہے ہیں تو ایسی صورت میں یقین رکھنا ہے کہ آپ 100% کامیاب۔ یہ اس سوال کا جواب بتا رہا ہوں کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے پتہ نہیں میں اپنی بیوی بچوں کو بھی رہنمائی نہیں کر سکا، لائن پہ نہیں لا سکا، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ نہیں لا سکا، اپنے خاندان کو بھی نہیں لا سکا، کیا میں ناکام انسان تو نہیں ہوں؟ نہیں، آپ ناکام انسان نہیں ہیں۔ کب؟ جب آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں گے کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، بالکل آپ کامیاب ہیں، چاہے پورے خاندان نے بائیکاٹ کیا۔ اور پھر یہ سوچ کر کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر چلتا ہوں 100%، اور میں نے اپنی زندگی میں سے ایک ایک گناہ کو ختم کر دیا ہے، میرے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھ لیا اس بندے نے۔ اس بندے کو خود اللہ تکلیفیں بھی پہنچا سکتا ہے، اس بندے کو خود بھی تکلیفیں اللہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ سوچ کر کہ میں اگر درست ہوں تو پھر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ میں دین کی دعوت دیتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں حدیث مولانا روزے بھی سارے رکھتا ہوں، صدقہ زکوٰۃ بھی خوب کرتا ہوں، حج بھی خوب کرتا ہوں، لیکن گھر میں بیمار، بیوی بیمار، بچے بیمار، خود مجھے اتنی بیماریاں لگی ہوئی، اتنا کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ ویسے مولانا گناہ میں بالکل نہیں کرتا۔ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم نیکی پر چل رہے ہیں، نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں، اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے۔
اللہ کے بندو، اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ محبوب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا نا ساری زندگی، کبھی نہیں، گناہوں سے معصوم، اللہ کے محبوب ترین بندے۔ اللہ چاہتا تو ان کی بیوی کا انتقال ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہی نہ، اللہ چاہتا تو ان کی گود میں ان کے بیٹے ابراہیم کا انتقال نہ ہوتا، اللہ چاہتا تو ان کو کبھی بخار ہی نہ ہوتا، اللہ چاہتا تو ان کا میدان جہاد میں دانت نہ ٹوٹتا، دندان مبارک شہید نہ ہوتا، اللہ چاہتا تو پھر طائف کے میدان میں سارے لوگ پیچھے سے پتھر مار کے لہو لہان نہ کرتے۔ اللہ چاہتا نا حفاظت کروا لیتا، وہ پتھر لگتے ہی نہ آتے، نہیں پتھر لگا، جوتے مبارک بھی خون سے لہو لہان ہو گئے۔ اللہ بہت کچھ کر سکتا تھا، کیا اللہ نے۔ اچھا جبرائیل علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا، جب وہ لوگوں نے پتھر مارے نا، صرف دین کی دعوت دینے پر، دین کا پیغام دینے پر، شرک سے منع کرنے پر، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے پر لوگوں نے پتھر مارے، جوتے مبارک لہو لہان ہو گئے۔ اللہ نے انتظام کیا، اچھا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور بھیج کر پتہ کیا کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور یہ ساری قوم تہس نہس ہو جائے۔ بنو ثقیف، طائف کے میدان میں بنو ثقیف جن نے پتھر مارے، آوازیں کسی، اگر آپ اجازت دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، تو اسی صورت میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے تھے، تو یہ ختم کر دیں ان سب کو۔ اس وقت اللہ کے نبی کیا کہتے، یہ میری قوم مجھے نہیں جانتی، میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ پتہ کیوں؟ اگر یہ ایمان نہیں قبول کریں گے تو ان کی آئندہ نسل ایمان قبول کر لے گی۔ وہاں طائف کے میدان میں دین کی دعوت دینے پر، اللہ کی طرف بلانے پر پتھر مارے گئے، سب کچھ کیا گیا، بدن کو خون سے لہو لہان ہوا، سب کچھ ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اچھا ہو سکتا تھا اس وقت کچھ معاف کر دیا بنو ثقیف کو۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے دین پر چلنے والوں کو اگر تکالیف آئیں اور وہ بدلہ نہ لیں اور معاف کر دیں، صرف اس معافی کے اثر سے اللہ آئندہ نسلوں میں دین لے آتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے والوں کو معاف کر دیا۔ آج ہم بنو ثقیف، اس طائف کے میدان میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے پر ان جن لوگوں کو معاف کیا نا، اور جبرائیل کو منع کر دیا نہیں ان کی نسل کو ختم نہیں کرنا، آج ہم انہی کی وجہ سے، اس معافی کی وجہ سے آج اللہ نے ہمیں مسلمان رکھا ہوا، اس معافی کی وجہ سے۔ تاریخ کے ورق پلٹیں گے نا تو آپ کہتے ہیں، بڑے بڑے بیانات کرتے ہیں آپ کہ جی وہ محمد ابن قاسم اس طرح آئے اور انہوں نے دین پھیلایا اور برے صغیر میں دین پھیلانے کی وجہ بنے، بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ بنو ثقیف میں سے تھے محمد ابن قاسم، محمد ابن قاسم کا شجر نسب پڑھیں، یہ بنو ثقیف میں سے تھے، یہ انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نسل میں سے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ آج ہم اگر دین کا کام کرتے ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں، بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے بد دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے، پھر بھی ہدایت کی دعا کیجیے۔ ہو سکتا ہے ان کی نسل میں سے اسلام قبول کر لے، صرف قبول نہیں کر لے، آئندہ ملکوں میں جا کر وہ اسلام پھیلانے والا بن جائے۔ محمد ابن قاسم، آج اس معافی کی بدولت اللہ نے ہمیں بچایا۔ ہو سکتا ہے آپ دین کا کام کر رہے ہوں، پھر سب کچھ جنت نہیں بن جاتی دین کا کام کرنے والے کے لیے، نیکی کا راستہ دکھانے والے کے لیے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب آپ دین کا کام کر رہے ہوں، اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہوں، اور سارے جناب درخت اور پتے اور پتھر آپ کے ساتھ وہ کلمات کہہ رہے ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ جو لبیک والی روایت ہے نا، حدیث آتی ہے کہ جب حاجی جاتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو وہ حدیث پڑھیے گا ذرا، صحیح ستہ کی حدیث، کہ جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں اس بندے کے ساتھ جہاں جہاں سے گزرتا ہے، اس بندے کے ساتھ پتھر اور درخت بھی تلبیہ پڑھتے۔ یہ بھی اللہ دکھاتا ہے
درخت اور پتے بھی اس کے ساتھ اللہ کا نام لیتے ہیں، جب اللہ کا نام لے کر چلنے لگتا ہے. اور کبھی کبھی پتہ کیا ہوتا ہے اللہ کا نام لینے والوں کے ساتھ؟ کبھی کبھی مچھلی بھی پیٹ میں نگل لیتی ہے اس بندے کو. ہاں، اللہ کا نیک بندہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جائے. اللہ نے حالات ایسے بنائے نا. قرآن وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. وہ مچھلی پیٹ میں لے گئی، نگل گئی. اب وہ اندھیرے وہاں اندھیرے. اب آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، اگر دین کی دعوت دینے والوں پر حالات مشکل آ جائیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ خود اپنے اوپر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کرنا چاہیے جو یونس علیہ السلام نے کیا. اللہ نے سکھایا مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت. اللہ نہیں کلمات سکھائے نا. اللہ کہتے ہیں میں نہیں کلمات سکھائے، خود ہی سکھائے ہیں، خود ہی قبول کرنے ہیں. اچھا عجیب بات ہے، خود ہی حالات پیدا کرنے، خود ہی مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا، خود ہی سب کچھ کیا، خود ہی کلمات سکھائے، خود ہی نکالا، سمجھایا کہ اگر خود مشکلات میں آ جاؤ تو کیا کرو گے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا. اللہ مچھلی کے پیٹ میں. اور ان حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اگر دین کا کام کرنے والوں پر، دین کی دعوت دینے والوں پر، گھر میں بیوی بچوں کو آپ نیکی کی تلقین کر رہے ہیں، دشمن ہو گئے آپ کے، حالات ایسے ہو گئے، خود آپ کے اوپر حالات ایسے آ جائیں تو یونس علیہ السلام والا کام کرنا ہے. رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رجوع اللہ بہت ضروری ہے. حالات آ جائے نا بندے پر، حالات آ جائے، بیوی بیمار، بچے بیمار، فلاں بیمار، فلاں نقصان، پھر بھی اللہ کی طرف رجوع رکھنا ہے، اس سے رکنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں اگر یہ کلمات نہ کہے ہوتے نا تو میں زبان پر یہ کلمات نہ لاتا، خود نہ کہتا. آیت پڑھنے لگا ہوں، ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ اگر حالات آ جائے پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں کہا یونس علیہ السلام کے بارے میں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. مچھلی نے نگل لیا. فلولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. بہت زوردار قسم کا جملہ ہے، میں ترجمہ کرتے وقت بھی بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے. فلولا ان کان من المسبحین، اگر وہ یونس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، لا الہ الا انت سبحانک و آیت کریمہ پڑھنے والا مچھلی کے پیٹ میں یونس نہ ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کے بارے میں ہمیں مشکل حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع رکھنا ہوگا، مایوس نہیں ہونا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یا اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس قرآن حکیم پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس قرآن و سنت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ آخرت کا فکر عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو امت کا فکر عطا فرما دے، اپنے گھر کا فکر عطا فرما دے، اپنے کاروبار کی اصلاح کی فکر عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں زندگی کے اندر مجرموں سے نکال لے، نیکوکاروں میں شمار فرما دے. اور یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی یا اللہ سکون عطا فرما دے، تمام پریشانیوں سے حفاظت فرما لے. یا اللہ اگر حالات کی وجہ سے پریشانیاں آ جائے تو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمت عطا فرما دے، قوت عطا فرما دے، مایوسی سے ہمیں نکال لے. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.